السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کا سیرت ایگزیبیشن میں پرتپاک استقبال ہے۔ دارالعلوم فرقانیہ بنور میں آج بتاریخ 23 فروری 2025 سیرت ایگزیبیشن ہونے جا رہا ہے، بلکہ سیرت ایگزیبیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہاں آپ حضرات ملاحظہ فرما سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق تقریباً 30 سے زائد ماڈلز تیار کیے گئے ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف ادوار کو درشایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جن مختلف ادوار میں گزری ہے، مکی دور میں، مدنی دور میں، معراج کے واقعے میں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا مکہ سے مدینہ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس تشریف فرمائے تھے معراج کے واقعے میں، ان تمام چیزوں کو 3D ماڈلز کے انداز میں ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں 3D ماڈلز جو آپ حضرات کے سامنے رکھے گئے ہیں، ہر ماڈل کے پاس 3 طلبہ کھڑے ہیں، ایک طالب علم، ایک سٹوڈنٹ انگلش کے لیے، دوسرے سٹوڈنٹ عربک کے لیے، تیسرے سٹوڈنٹ اردو کے لیے۔ ہر ماڈل کے پاس 3 طلبہ بیٹھے رہیں گے جو انشاءاللہ تفصیلی طور پر انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس انٹروڈکشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق سارے احوال کو کور کیا گیا ہے، جہاں تک ہو سکے کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعلق جو اشیاء ہیں بینیفٹس کے طور پر، ان کے بینیفٹس کیا کیا ہیں، ان کے ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈیئر آڈینس، ٹوڈے اٹس 23rd of February. On this auspicious occasion, we have gathered here for the Sirat exhibition in Darul Ulum Furqaniya Bannur. It is located 20 kilometers away from Mysore. In this auspicious occasion and on this day, we are going to perform here. We are students, they have gathered here to present in front of you the Sira models. These models that have been presented in such a way that they describe the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam in more than that, consisting of 30 models. In these models, it will be presented in 3 languages: Arabic, English and Urdu, wherein the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam will be presented from the birth till the Prophet sallallahu alaihi wasallam leaving from this earth. Inshallah, we hope that you all will arrive here, you will participate here, and inshallah you will make this auspicious ceremony a great success. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر مختلف زمانوں میں اور مختلف مراحل میں ہوئی، یہ اسی کے ماڈلز ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا ماڈل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کعبۃ اللہ کی تعمیر ایک ٹیلے پر ہوئی، یہ اسی کا ماڈل ہے۔ دوسرا ماڈل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کی اس وادی میں تشریف لائے تھے، اس وقت کعبۃ اللہ کی کوئی عمارات کی کوئی علامات موجود نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی وجہ سے کعبۃ اللہ کے سارے نشانات مٹ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، جس کا سائز لمبائی اور چوڑائی میں 15 بائی 10 میٹر تھا۔ انہوں نے اس وقت اس کے 2 دروازے رکھے تھے، لیکن کعبۃ اللہ کی کوئی چھت نہیں بنائی تھی۔ تیسرا ماڈل ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2500 سال کے بعد بارش کی وجہ سے بہت زبردست سیلاب آیا، جس کا سبب کعبہ کی دیواریں گر گئی اور حجر اسود بھی اپنے جگہ سے نکل گیا تھا۔ قریش مکہ نے اپنے حلال پیسے جمع کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، جس کا سائز 10 بائی 10 میٹر تھا۔ آگے تعمیر کے لیے ان کے پاس حلال پیسے نہیں تھے، لہذا انہوں نے باقی 10 بائی 5 میٹر کے حصے میں ایک دائرہ نما چھوٹی سی دیوار بنا دی، تاکہ کعبۃ اللہ کی عمارت کا سائز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی طرح 15 بائی 10 میٹر کا ہو جائے۔ اس چھوٹی سی دائرہ نما دیوار یا ہاف سرکل کو حجر یا حتیم کہتے ہیں۔ جب حاجی طواف کرتے ہیں تو اس کے باہر سے طواف کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ اگر کوئی اس دائرے میں یا حتیم میں جا کر نماز پڑھ لے تو گویا اس نے کعبۃ اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھی، اس لیے کہ یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ اس وقت حلال پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تعمیر نہ ہو سکا، اس لیے یہ حصہ حاجیوں سے کھچا کھچ بھرا رہتا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کا چوتھا ماڈل ہے۔ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ماڈل ہے۔
آپ رضی اللہ عنہ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوفان نوح کے بعد مکہ مکرمہ کیسا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد آج سے تقریباً 4000 سال پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1950 سال پہلے مکہ مکرمہ کیسا تھا؟ یہ اس کا ماڈل ہے۔ یہ دنیا سے الگ تھلگ پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ویلی تھی۔ اس وقت اس وادی میں نہ کوئی انسان رہتا تھا، نہ یہاں سے کوئی جانور گزرتا تھا، اور نہ ہی کوئی درخت تھا، اور نہ ہی کوئی پانی قطرے کا ناموشن تھا، یہاں تک کہ طوفان نوح سے کعبۃ اللہ کے نشانات بھی مٹ گئے تھے۔ لیکن عرب کے آس پاس کے قبائل اس بات کو جانتے تھے کہ اس وادی کے بیچوں بیچ ایک ٹیلے پر اللہ کا گھر تھا جہاں عبادت کی جاتی تھی۔ اس بے جان اور پہاڑی وادی میں انسان آباد کی شروعات اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجر علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس ملک شام فلسطین چلے گئے۔ بیوی اور معصوم بچے کو چھوڑ کر جاتے ہوئے اس وقت انہوں نے جو دعا کی تھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح کیا ہے: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے میرے رب، میں نے اپنے اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جو بے جان ہے اور کھیتی کے قابل نہیں ہے۔ میں ان کو اس لیے ٹھہرایا تھا کہ نماز قائم کرے۔ اے اللہ، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہی پھلوں میں سے ان کو رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر کرنے والے بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زید شریف ہے۔ اس ماڈل میں یہ بتایا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کے متولی رہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے ثابت کعبۃ اللہ کی خدمت اور اس کی ذمہ داریاں سنبھالتے رہے۔ تقریباً 300 سال قبیلہ جرہم کے لوگ مکے کی حکومت اور کعبۃ اللہ کی خدمت و تولیت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پوتوں نے مکے کی حکومت اور کعبۃ اللہ کی خدمت و تولیت کا منصوبہ اپنے ننھالی رشتہ دار جرہمیوں سے واپس لے لیے۔ Makkah Mukarramah in the period of Qusay ibn Kilab and Quraysh and Ashib. All teenagers of Ismail that our tribe called Quza conquered Mecca, and the leader of the tribe, Amr ibn Luhay, became the ruler. Amr ibn Luhay brought the idols to Mecca, so because of him people became idol worshippers and pagans. And that when paganism started in Makkah Mukarramah, the descendants of Ismail alayhi salam were banished from Makkah, so they moved to the surrounding valleys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this model we will discuss about birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the year of elephant. Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the year of elephant on 12th of Rabiul Awwal. This is the house where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born. He was born pure, clean and had already been circumcised. His mother said, from the day I became pregnant with him until the day I gave birth to him, I never felt any pain. Subhanallah, his grandfather Abdul Muttalib carried him to the Kaaba and named him Muhammad sallallahu alaihi wasallam and appointed witness to feed him as the tradition of Arabs. Mother Amina named him Ahmad, so his name was Ahmad and Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khaira. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماڈل غار حرا کا ہے۔ دیکھیے، یہ وہ غار ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ نبوت سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور کہا، اقرأ، پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اپنے سینے سے ملا کر اس زور سے دبونچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت اور تکلیف محسوس ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیتیں تھیں جو غار حرا میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے اترنے لگے تو آسمان کی طرف سے آواز آئی، اے محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں پروں کو پھیلائے ہوئے نظر آئے اور کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔
یہ کہہ کر وہ آسمانوں میں چلے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالارقم ہے جو اسلام کا سب سے پہلا مرکز ہے جہاں صحابہ اسلام قبول کرتے اور دین سیکھتے تھے۔ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ امت کی عظیم ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے دوستوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارثہ تھے۔ قبول اسلام کے بعد جب نماز کا تحفہ ملا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے ان دونوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ بھتیجے یہ کون سا دین ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ چچا یہ دین حق ہے، یہ دین ابراہیمی ہے اور یہی سچا دین ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بندوں کی طرف بھیجا ہے، اور میرے چچا جان میں آپ کو یہ دین حق قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ چچا نے کہا کہ بھتیجے میں اپنے باپ داداؤں کا دین بت پرستی کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن جب تک میں زندہ ہوں کوئی دشمن تمہیں چھو نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ بہت سو نے اسلام قبول کیا، جن میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ایان ہے۔ میں جامعہ حسان بن ثابت میں تکمیل عزم تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ حبشہ کی طرف پہلی اور دوسری ہجرت۔ اس ماڈل میں حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت کی تاریخ پیش کی گئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کافر اسلام لانے والوں کو اس قدر تکلیف دے رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہے، کبھی ابو جہل حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا، اور اسی طرح حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت زنیرہ، نادیہ اور ان کی بیٹی پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے۔ یہ کسی نہ کسی کے غلام یا بندیاں تھیں۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسیوں سے باندھا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا گیا کہ موت کے قریب پہنچ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب تکلیفوں کو دیکھا تو صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ حبشہ ہجرت کر جائیں، وہاں کا بادشاہ نیک دل اور رحم دل ہے، آپ کو ظلم سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد چند صحابہ اپنے دین کی حفاظت اور ظلم سے نجات حاصل کر۔ یہ طائف کے سفر کا ماڈل ہے۔ چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد مکے کے کافر آپ کو بہت زیادہ ستانے لگے اور اسلام کی دعوت میں بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف جا کر اسلام کی دعوت دی جائے۔ قبیلہ بنو ثقیف جو طائف کا سب سے عزتدار قبیلہ تھا، ان کے سرداروں سے ملاقات کی۔ سرداروں سے بات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن وہ ایسے بدنصیب اور بدقسمت لوگ تھے کہ انہوں نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی، بلکہ اسلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور آپ کا مذاق اڑانے لگے اور گستاخانہ جملے کہنے لگے۔ صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ وہاں کے اوباش اور شریر لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کو پتھر مارتے اور چیختے چلاتے۔ بدبختوں نے اتنے پتھر مارے کہ جسم مبارک کو خون خون کر دیا۔ جب ان شریر لڑکوں سے نجات ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درد بھرے الفاظ میں دعا کی۔ پھر کیا تھا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور دو فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی ہے، اے اللہ کے نبی بس آپ حکم دیں، ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان ظالموں کو پیس کر رکھ دیں گے۔ مگر قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد میں سے کوئی ضرور ایمان لائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ معراج کا واقعہ کا ماڈل ہے، جب مکے کے کافروں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور طائف کے سفر سے بھی مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر 7ویں آسمان پر بلا کر اپنا دیدار کرانا چاہا اور انعامات سے نوازنا چاہا۔
ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ادب کے ساتھ جگا کر فرمایا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملاقات کے لیے آسمانوں پر بلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی سواری پر بٹھایا، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے اور وہاں بیت المقدس کی سیر کرائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تمام نبیوں کے امام بنے اور سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء سے ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ سے ہوئی۔ سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو بلند کیا گیا، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں داخل کیا گیا، جس میں موتی کے گنبد تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچایا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہوئے کہ 1 کمان یا 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی سواری پر بٹھایا، پھر سارے کافر مل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انکار کر دیں گے، لیکن جیسے ہی آپ نے سنا فوراً تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازیں تحفے میں عطا فرمائی، جن کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کم کرنے کی درخواست کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو 5 نمازیں عطا فرمائی، جن کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آئے تو لوگوں کو معراج کے سفر کی تفصیلات بتائی، تو مکے کے لوگ اس کو قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ پھر سارے کافر مل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور معراج کی خبریں سنائی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انکار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد زين شريف، أنا أدرس في صف الحفظ في جامعة حسان بن ثابت رضي الله عنه. أريد اليوم أن أتحدث أمامكم عن المسجد الأقصى. هذا رسم تخيلي للمسجد الشهير الذي ذكره الله في كلامه المجيد في بداية سورة بني إسرائيل، فقال سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وذكر في موضع آخر في الأرض المقدسة، والآن أبين لكم في مقاماته المقدسة. هذه هي قبة الصخرة، وهذا هو المسجد القبلي، وهما موجودان في حرم المسجد الأقصى. وهذا هو المسجد الأقصى، وهو عبارة عن المنطقة المأسورة كلها داخل السور المحيط، يقال لها بيت المقدس والحرم الشريف. فالحرم الشريف يحتوي على قبة الصخرة والمسجد القبلي والمسجد الأقصى وما تحته من الأراضي والساحات كلها. قبة الصخرة لما أما النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام في المسجد الأقصى، ما كان هناك المسجد القبلي وقبة الصخرة كلاهما آنذاك، وما كان هناك إلا الصخرة التي هي كلمة عربية. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں، یہ مسجد اقصی وقبة الصخرة یہ مسجد قبلی. یہ قبۃ الصخرہ ہے، یہ مسجد قبلی ہے. مسجد قبلی اور قبۃ الصخرہ کا صحن ان دونوں کو ملا کر مسجد قبۃ الصخرہ کہتے ہیں. یہ مسجد اقصیٰ ہے. اس کمپاؤنڈ کی دیواروں کے درمیان کے سارے حصے کو ملا کر بیت المقدس یا حرم شریف کہتے ہیں. لہٰذا یہ حرم شریف کا کمپاؤنڈ ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 مسجد اقصیٰ، نمبر 2 قبۃ الصخرہ، نمبر 3 مسجد قبلی صحن پر. یہ قبۃ الصخرہ ہے. قبۃ الصخرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں انبیاء کو نماز پڑھائی، اس وقت مسجد قبلی اور قبۃ الصخرہ دونوں موجود نہیں تھی، صرف یہ چٹان وہاں موجود تھی جس کو عربی میں صخرہ کہتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت اور آسمانوں کا یہیں سے سفر شروع کیا تھا. یہ مسجد اقصیٰ ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد بنائی گئی. مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھنے کا
کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ یہ شبہ دور کرنا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ مسجد قبلی اور قبۃ الصخرہ کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں۔ ہمارے اس ماڈل سے یہ واضح ہو گیا کہ مسجد قبلی اور مسجد اقصی دونوں الگ الگ چیزیں حرم شریف میں واقع ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانی یہ عقبہ کی پہلی اور دوسری بیعت کا ماڈل ہے۔ ہر سال عرب کے لوگ حج کے نام سے مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکلے، جہاں کچھ لوگ مدینے سے آتے ہوئے قبیل خزرج کے 6 آدمی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا تذکرہ یثرب کے یہودی کرتے ہیں، ان پر ایمان لانا چاہیے۔ مشورے کے بعد ایک ساتھ 6 آدمیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان 6 لوگوں نے جا کر مدینے میں لوگوں کو اسلام کا تعارف کرایا اور دوسرے سال حج کے موقع پر یثرب سے 12 لوگ مکہ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زید ہے، میں جامعہ حسان بن ثابت کلاس GCCB میں پڑھتا ہوں۔ مکہ مکرمہ تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ زمزم کا کنواں ہے اور یہ کعبۃ اللہ کا ماڈل اس وقت کا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر تعمیر کیا تھا۔ اس ویران اور پتھریلی وادی میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر چلے گئے تو چند دن کے بعد ان کے پاس موجود کھانا اور پانی ختم ہو گیا۔ اس وقت مکے کی سنسان اور ویران وادی میں نہ پانی کا کوئی قطرہ تھا، نہ کھانے کا کوئی لقمہ۔ ماں اور بیٹا دونوں بھوک اور پیاس سے پریشان تھے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ان پہاڑوں میں پانی کی تلاش میں نکلی۔ یہ صفا پہاڑی ہے اور یہ مروہ۔ صفا پہاڑی پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑائی مگر کہیں بھی پانی نظر نہ آیا۔ پھر صفا سے دوڑتی ہوئی مروہ پر چڑھی، ہر طرف دیکھا مگر کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اسی طرح 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑ لگاتی رہی۔ جب بچے کے رونے کی آواز آئی تو اگر دیکھا کہ بچے کے ایڑیوں کے نیچے سے پانی بہ رہا ہے۔ بہتے ہوئے پانی کو روکنے کے لیے کہا زم 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 زم، جس کے معنی رک جا تو پانی رک گیا۔ اس پانی کو حضرت حاجرہ علیہ السلام خود پیا اور بچے کو پلایا۔ یہی وہ زمزم کا پانی ہے اور یہاں اس کا کنواں ہے۔ چند دن کے بعد جرہم نامی قبیلہ تجارت کی غرض سے ملک شام سے یمن جاتے اس وادی سے گزرا۔ قبیلے والوں نے دیکھا کہ یہاں بہترین پانی کا کنواں ہے۔ انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اس وادی میں ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے خوشی خوشی اجازت دے دی، چنانچہ قبیلہ ہمیشہ کے لیے یہی آباد ہو گیا۔ پھر اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی سید ابراہیم، انا ادرس دار العلوم فرقانیہ عربی کالج۔ هل ترغبوا في الاستماع إلى قصة بناء الكعبة؟ أنا أشرح لكم قصة. هذا رسم تخيلي بئر زمزم وكعبة الله، هي أول بيت وضع للناس من أجل عبادة الله جل وعلا. بدأ تاريخه في عهد النبي الله إبراهيم وولده إسماعيل عليه السلام الذي بنى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام من أمر الله تعالى حين أمره الله سبحانه وتعالى بأن يسكن مكة هو وأهله. فقدم سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجه هاجر وابنه مع إسماعيل إلى مكة المكرمة. غادر إبراهيم عليه السلام إلى الشام وبقيت هاجر مع ولدها الرضيع في المكان الذي لا شجر فيه ولا بشر. لما نفد الماء والطعام الذي كان معهما بعد مدة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل عطر نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بزرگان محترم، یہ عطر ہے۔ آپ حضرات کے سامنے عطر کی فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک
خوشبو اور عطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نبی کی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت اور مقام تھا. یہ دنیا کی ان چیزوں میں شامل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی اور آپ نے اس کی تاکید بھی فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہے, خوشبو, عورتیں اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اس لیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پیش کی گئی آپ نے کبھی اسے رد نہیں فرمایا کیونکہ یہ خوشبودار اور ہلکی ہوتی ہے. اس کے علاوہ عطر کے اور بھی فائدے ہیں. عطر کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. عطر کا استعمال پاکیزگی اور نظافت ظاہر کرتا ہے جو ایمان کا حصہ ہے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمي طيب أنا أدرس في الصف الثالث في جامعة حسان بن ثابت رضي الله عنه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أحبابي في الله هذا عطر أنا أريد أن ألقي أمامكم فضائل العطر. إن الطيب والعطر سنة نبوية وله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شأن وأهمية وهو من الأمور التي حببت إليه من أمور الدنيا وأمر بها صلى الله عليه وسلم. كان يحب الطيب ويأمر به. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي حبيب الحسن أنا أدرس في الصف الرابع في جامعة حسان ابن ثابت رضي الله عنه. أحبابي في الله هذا خبز الشعير. أنا أريد أن ألقي أمامكم حول موضوع لخبز الشعير. كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في الزهد وشدة الحال مع تمكين الله له فتحه عليه. جزاكم الله خير وأحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Muhammad Nabhan. I am from Jamia Hassan bin Sabit radiallahu anh. My dear companions, I am blessed to stand in front of you to share the virtues of barley bread. The life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was an example of zuhud and simplicity. Despite the fact that Allah had granted him great power and he had conquered the world, he held the world in his hand, not in his heart. Hazrat Abu Umama, may Allah... Assalamu alaikum, peace be upon you. My name is Awais Khan. I am studying Darul Uloom Furqania. My topic for the day is conspiracy of killing of Prophet sallallahu alaihi wasallam from Kuwait during migration. Would you prefer to know why story in detail? The Prophet sallallahu alaihi wasallam stayed in Mecca for few days waiting for Allah's permission to migrate to Medina. When he was permitted to migrate, the people of Quraysh knew about it. They knew that Prophet sallallahu alaihi wasallam had decided to migrate to Medina. They gathered in a meeting where they decided to kill Prophet sallallahu alaihi wasallam. They surrounded the house. They didn't want to break it because Prophet's daughters were in the house. Hazrat Jibreel came to Prophet sallallahu alaihi wasallam and asked him to leave the house and recite the Quranic verse of Surah Yasin. The Prophet sallallahu alaihi wasallam asked Hazrat Ali radiallahu anh to sleep on his bed and said him that they could not harm you, Allah will protect you. The Prophet sallallahu alaihi wasallam went past them. They couldn't see him leaving the house. Jazakumullahu khairan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ماڈل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مکے کے کافروں نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا سازش بنایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے ناکام کیا. جب مکے کے کافروں نے دیکھا تو مسلمانوں کی ایک جماعت مدینہ ہجرت کر جا چکی ہے جہاں وہ امن و سکون سے ہے. جب سارے ان کی ایک بڑی طاقت بنتی جا رہی ہے, انہیں ڈر ہوا کہ محمد بھی ہجرت کر گئے تو مسلمانوں کی ایک بڑی طاقت بن کر ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے. جب سارے قبیلے اسی قتل میں شریک ہو گئے تو بنو ہاشم کو سب سے لڑنے کی ہمت نہ ہوگی. کسوہ کا رنگ سفید اور کالے کے درمیان سرخی میں الٹھان. یہ بہت تیز رفتار اڑتی تھی. یہ ہمیشہ بقیہ کے قریب ایک چراغ گاؤں میں رہا کرتی تھی. کسوہ کو بھی عام اڑنوں کی طرح رسی سے باندھ کر نہیں رکھا گیا. کسوہ 11 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہی. اس نے کھانا پانی بھی چھوڑ دیا تھا. مسلسل ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے. صحابہ اکرام نے اس پر دست کھاتے ہوئے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھا گیا تھا.
اور فتح مکے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنی رہی. جزاک اللہ خیرا. یہ ہجرت مدینہ کے راستے اور اس کے اہم مقامات کا ماڈل ہے. آپ یہاں اس راستے کو دیکھیے. یہ اس وقت کا مرکزی راستہ کہلاتا تھا. اسی راستے سے تجارتی قافلے ملک شام جایا کرتے تھے اور مدینہ جانے کے لیے بھی اسی راستے کا استعمال کیا جاتا تھا. یہی وجہ تھی کہ لوگ اس راستے کو تجارتی راستہ یا مسافروں کا راستہ ٹریولنگ روٹ کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی ہجرت کے لیے اس راستے کو اختیار نہیں کیا کیونکہ یہ مشہور راستہ تھا. انہوں نے ساحل کی جانب کا دوسرا راستہ اختیار کیا. ہم اسی کو ہجرت روٹ، ہجرت کا راستہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ پہنچنے میں تقریباً 12 دن لگے. آپ یہاں اس راستے کو دیکھیے. اس راستے پر معبد کا خیمہ تھا. معبد کا قصہ اگلے ماڈل میں آپ انشاءاللہ سنیں گے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سراقہ بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کی کوشش کی تھی. یہ دلچسپ قصہ اگلے ماڈل میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. Assalamu alaikum, peace be upon you. The model you see in the front of you is about route and important spots of migration. Do you like to know more about it? Let me show you the route here. This one here was the main route at the time. The caravan used to travel to Syria on this route, and the one that the people used to take to Al-Madinah. They used to call it the trade route or the caravan's route. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr radiyallahu anhu didn't take this route because it was the famous route. They took another route along the coast. We call it Al-Hijra route. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي سيد أمير حمزة. أنا أدرس في صف العز في جامعة حسان بن ثابت رضي الله عنه. أريد اليوم أن أتحدث إليكم عن قصة أم معبد. وهذه خيمة أم معبد. في طريق الهجرة إلى المدينة مر النبي وصاحبه بخيمة أم معبد. وأم معبد الخزاعية هي عاتكة بنت خويلد. كانت امرأة عجوزا كبيرة وهي تسقي وتطعم من يمر بها في طريق المسافرين وتكرم الضيوف. وفي قصة أم معبد معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على خيمة أم معبد فسألوها هل عندك لبن أو لحم ليشتروا منها فلم يجدوا عندها شيئا فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في جانب الخيمة فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من لبن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمدان ہے. میں جامعہ حسان بن ثابت میں کلاس GC سے ایم علم حاصل کرتا ہوں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے موقع پر بہت سارے واقعات اور معجزات پیش آئے. ان میں ام معبد کا مشہور واقعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے. یہ ام معبد کا خیمہ ہے. ام معبد عرب کی بہت ہی سخی اور مہمان نواز خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو اسی راستے میں ام معبد کا خیمہ ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس خیمے کی طرف تشریف لے گئے. لمبے سفر کی تھکان تھی اور بھوک بھی لگی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام معبد سے کہا آپ کے یہاں کوئی کھانے پینے کی چیز مل سکتی ہے. ام معبد نے ان نورانی چہروں کو دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی اس بات کا افسوس کرتی رہی کہ آج اتفاقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصة سراقة بن مالك بن الجعشم. هنا قصص ومعجزات تظهر في أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها قصة سراقة بن مالك بن الجعشم قصة لا تنسى. هذا رسم تخيلي لها. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه من مكة مهاجرين إلى المدينة وفشل الكفار في مؤامرة قتل النبي صلى الله عليه وسلم فندموا وبهتوا فأعلنوا 100 من الإبل لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه
حرصا على هذه المكافأة ب100 من الإبل جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Muhammad Burhanuddin. I'm studying Darul Uloom Furqaniya. The model you see in front is about story of Suraqa ibn Malik. I'm sure you would prefer to know about it in detail. Here's the story of Suraqa ibn Malik. Suraqa was the best tracker at the time. He didn't have any personal riches with the Prophet. Now with Abu Bakr, he was afraid of bounty. He just wanted a bounty. He saw them in the valley of Al-Jafar. He wanted to capture them. He says, I found them, Prophet Muhammad ﷺ and Abu Bakr, and I could see them. So I was getting closer. I got close where I could hear the Prophet Muhammad ﷺ reciting the Quran. Abu Bakr was just looking around, constantly checking, trying to protect the Prophet Muhammad ﷺ. Suraqa says, I drew my spear. I aim to judge the Prophet Muhammad ﷺ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hamdan Adas. I am from Jamia Hassan bin Sabit radiyallahu anhu. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. So far we have heard the Sirah explaining from building of Kaaba, from flight of Prophet Nuh alayhi salam till descending of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam to the village of Quba. Now, I am blessed to stand in front of you to explain the history of Yathrib, descending of Amalekah in Yathrib. My dear companions, I will request to listen carefully because I would be asking some questions in mid or at end. We have Yathrib. Yathrib is the old name for Medina. Yathrib was actually one of the grandson of Prophet Nuh alayhi salam. He came to Medina 6,000 years ago. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Amir Ahmad. I am studying in Darul Uloom Furqaniya. My class name is Nazira Hifz. The Prophet and his companion Abu Bakr al-Siddiq followed the road Medina accompanied by his servant Amir bin Fuhaira and their guide, who took their road along the coast passing to the valley of Razoza until they reached Quba. When Ansar heard about migration of Prophet Muhammad ﷺ from Mecca, they waited for his arriving. Many of the Ansar had not seen Prophet before. They confused to identify Prophet Muhammad ﷺ because Abu Bakr radiallahu anhu was nearly same age. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu understood the situation and stood and shared with his shawl. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هذا رسم تخيلي لقباء وهي قرية من قرى المدينة المنورة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى أهل المدينة من الأنصار من والديهم وأولادهم، وما رأى أكثر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة إلى مدينة المنورة، وكان اليوم شديد الحر، ومع شدة حره يخرج أهل المدينة من ولدان وشبان وشيوخ، ولا يحس أحد منهم حرا حتى المساء. خرجوا يوما كالمعتاد من بيوتهم وينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عادوا إلى بيوتهم لشدة الحر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد سلیمان. میری کلاس کا نام ہے GCC ہے. میں اس میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مدینہ کی پہلی بستی قبا کا ماڈل ہے. مدینہ کے انصاری صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد اور اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے. ان میں سے اکثر وہ لوگ جنہوں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا. انہیں خبر مل گئی تھی کہ پیارا آقا مکے سے مدینہ چکے ہیں. سخت گرمی کا زمانہ تھا مگر اللہ کے نبی کی محبت ایسی تھی کہ بچے بوڑھے نوجوان مرد عورت ابھی بستی کے باہر کا شام تک آپ انتظار کرتے رہے. انہیں گرما کا بھی احساس نہیں ہوا. ایک دن معمول انتظار کر رہے تھے کہ اسی دن دوپہر کے وقت سخت دھوپ اور گرمی کی تپش برداشت نہ ہوئی تو سب لوگ اپنے گھر میں داخل ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Historians mention that the first descent of the Jews to Egypt was when Moses, peace be upon him, performed the pilgrimage with many people from the children of Israel. When they were leaving, they came to Asab, and they saw its location as the depression of Prophet Kantim, which they find described in the Torah, seal of the Prophet, an intermediate place between Al-Madonia, Al-Madishonia, Qurban, and its end, whereon so people from the earth turned to them, so they turned back from the religion. This was the first appearance of the Jews in Ethiopia, and a group of them went to the land. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمدان ہے. میں جامعہ حسان بن ثابت میں اساس سے حفظ و تعلیم حاصل کرتا ہوں. یہ معارف ڈیم کی تاریخ کا ماڈل ہے. یہ ڈیم دنیا کی سب سے پرانی ڈیموں میں شمار کیا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے 800 سال پہلے اس کی تعمیر کی گئی تھی. اس ڈیم کا پانی 98,000 مربع میٹر زمین کو سیراب کرتا تھا، اور روایتوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اسی ڈیم کے پانی سے ان 2 باغوں کو بھی پانی ملتا تھا جن باغوں کا ذکر سورہ کہف میں کیا گیا ہے. اس ڈیم کا کام ملک سبا کا بادشاہ ابن یشجب نے شروع کیا تھا، لیکن اس کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ہمیر و سبا کا بادشاہ عبد شمس ابن یشجب جو قحطان کی نسل سے تھا، اس نے اس کی تعمیر مکمل کی. ایک وقت آیا کہ یہ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے تقریباً 50,000 لوگ اس جگہ سے ہجرت کر کے افریقہ اور جزیرۃ العرب منتقل ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ماڈل میں قوم طبا اور ان کے قبول اسلام کی تاریخ بتائی جا رہی ہے. طبا کے لوگ ملک یمن اور سبا کے رہنے والے تھے. طبا ہر اس بادشاہ کو کہا جاتا ہے جو ملک یمن پر حکومت کرتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 5 صدی پہلے جو طبا حکومت کرتا تھا اس کا نام اسعد ابو قریب تھا. اس کی فوج بہت طاقتور تھی، جس کی بدولت اس نے کئی ملکوں کو فتح کیا. ملکوں کو فتح کرتے ہوئے وہ مدینہ پہنچا اور مدینے پہ حملہ کر دیا. مدینے والے دن میں اس سے جنگ کرتے اور رات میں اس کی فوج کی مہمان نوازی کرتے تھے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے. جب طبا نے یہ دیکھا تو اسے بڑی شرم آئی اور اس نے اپنی فوج کو جنگ کرنے سے روک دیا. پھر اس کی ملاقات بنی قریظہ کے 2 عالم یہودیوں سے ہوئی. انہوں نے اس کو یہ بتایا کہ مدینے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Maz. The model we have here about it concerning of the Masjid Nabawi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to the locality of Banu Malik bin Najjar, sitting of Khaswa in front of the house of Ayyub Ansari and concerning of the Masjid Nabawi. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arrived at the place of Banu Malik bin Najjar. Al-Khaswa sat in the locality of Banu Najjar, which is the mosque of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at present. The location of the mosque at the time was the resting place for 2 orphans from the Banu al-Najjar, whose names were Sahal and Suhail, the sons of Amr. The place had some palm trees, some graves of Mushrikeen, and it was a sick place for camels. Prophet called the 2 boys and wanted by that land. So they said, rather, we will give it for you, O messenger of God. The Prophet refused to accept until he bought them for 10 gold dinar, which was paid by the companion Abu Bakr al-Siddiq. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked to clean the land and remove the graves. Then
بیٹا یہ پانی دو بیٹا ادھر. Everyone has given the wrong answer. آپ کے علم کے لیے بول رہی ہوں. گالی کا نام کیا ہے؟ اجیادے کبیرہ, اجیادے صغیرہ پتہ ہے نا, اجیاد. Next question on the screen. Last question on the screen. How did Abdul Muttalib, the grandfather of the Prophet Muhammad sallam, react to his birth? آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ آپ کے دادا عبد المطلب کا کیا ریاکشن تھا؟ A, he arranged a grand feast, بڑی دعوت رکھی گئی. B, he expressed gratitude to Allah, اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا. C, he performed a pilgrimage to Kaaba, کعبہ حج کے لیے کعبہ کے لیے چل گیا. فضل اسٹوڈیو میں کون سی امیاں کیا چیز کر جاتی ہیں. اندر بچے جیتیں گے, باہر امیاں جیتیں گی. آپ کو بھی پڑھنا, آپ کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, تو اس لیے آپ کو بھی ہونا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. So the right answer is جی اللہ کا شکر کیا. And 7 of them have given the right answer. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ آپ کی دکان بہت اچھی لگ رہی ہے. کیسا کیا کیا آپ کیسا کیا کریں؟ پانی کا بوٹل بھی کریں, میں جوس ہاں بھی کریں. جی کیسا؟ جوس کا 10 روپیز کا, پانی کا بوٹل 5 روپیز. جی جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ماشاء اللہ آپ کی دکان بہت پیاری دکھ رہی ہے. جی کیسا کیسا بیچ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ. جی خدمت کری. جی ماشاء اللہ, جزاک اللہ. جی جی جزاک اللہ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಪರೋಟ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೈತೆ? ನಮ್ಮ ಇದರೊಳಗೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಇದೆ, ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಇದೆ, ಪೊಟಾಟೊ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಂಡಿ ಇದೆ, ಹಪ್ಪಳ ಬಜ್ಜಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی پان ویڈے کی اسٹال ہے, آپ ادھر آ کے لوگوں کی خدمت کریں. اللہ آپ کو ترقی دیں دے انشاءاللہ. آپ بھی اچھا کرتا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. بہت بہت جزاک اللہ. آپ ادھر آ کے کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ مولانا کہاں سے ہیں؟ میں بنگلور سے ہوں. جی آپ آج کے اس ایگزیبیشن کے بارے میں آپ کے تاثرات میں جاننا چاہتا ہوں. میں یہاں آیا اپنی فیملی کے ساتھ. میں نے بہت کچھ دیکھا, سنا بھی. جی مدرسے کے بچوں کا پروگرام دیکھا. جی اور ان کی جو تیاری تھی, اس تیاری کے تعلق سے بہت ساری باتیں میں نے دیکھی, سنی. بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. مدرسے کا نظام بھی بہت اچھا ہے. اور دوسری بات یہ اچھی لگی کہ یہاں کے لوگ ماشاءاللہ خدمت گزار بہت ہیں. اچھے سے خدمت کی. یہاں کے علماء حضرات, اراکین حضرات, یہاں کے جو خدمت گزار حضرات ہیں, ان سب نے مل کر بہت اچھا کام کیا. اللہ اہل مدرسہ کو, کارکنان مدرسہ کو, ذمہ داران مدرسہ کو اور مدرسے کی ذمہ داران کو اللہ خوب جزا خیر عطا فرمائے. خدمت گزاروں کو بھی خوب اللہ رب العزت جزا خیر عطا فرمائے اور خوب دین دونی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے.